أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اللہ، اے طاقت و قدرت، سلطنت اور ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جس کو چاہیں اسے سلطنت اور ملک عطا فرما دے اور جس سے چاہیں بادشاہت اور سلطنت کو چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ جسے چاہیں باعزت بنا دے، عزت عطا فرما دے اور جسے چاہیں ذلیل اور رسوا کر دیں. بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں سارا خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنی تعریف اور اپنی طاقت اور قدرت کا اعلان فرمایا ہے. خاص طور سے یہ معاملہ اس وقت کا ہے جنگ احزاب کے موقع پر، جب اللہ رب العزت نے کفار کے تمام گروہوں کو شکست دی تھی، اور اس شکست سے پہلے جب کفار کے تمام گروہوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، محاصرہ تھا، عرب کے تمام کفار ایک ہو گئے تھے اور ان سب کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. ایسے موقع پر جب مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا، ان کو بچانا مشکل ہو رہا تھا اور معلوم ہو رہا تھا کہ بس مسلمان چند دن کے مہمان رہ گئے، چند دن میں یہ جتنے لوگوں نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یہ چند دنوں بعد ان کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. ایسا معلوم ہو رہا تھا، اور ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد جو جگہ خالی تھی اس میں خندق کو کھودنے کا حکم فرمایا، اور صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. اور اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی مسلمانوں کو، اور ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جلد ہی روم اور ایران کی سلطنتیں تمہارے زیر نگر آنے والی ہیں، تم ان کے مالک بننے والے ہو. تو کفار و منافقین اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اپنی جان بچانا تو مشکل ہو رہا ہے، بس چند دن کے مہمان رہ گئے، جس دن دعویٰ بول دیا سب نے جو گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اس دن اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی، اور یہ روم اور ایران کی سلطنتوں کا خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس پر اس کی تصدیق کے لیے اور اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کے اعلان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اب فرما دیجئے کہ مالک الملک، حقیقت میں ملک کا، سلطنت کا مالک تو اللہ ہی ہے. دنیا کی سلطنت اور ملک کا مالک، بادشاہت کا مالک تو اللہ ہی ہے. اے اللہ، آپ جسے چاہیں اسے اپنی سلطنت اور اپنا ملک عطا فرما دیں اور جس سے چاہیں چھین لیں. جسے چاہیں آپ عزت عطا فرما دیں اور جسے چاہیں ذلیل اور رسوا کر دیں. سارا کا سارا خیر آپ ہی کے ہاتھ میں. پھر دنیا نے دیکھا کہ چند دنوں بعد
اللہ رب العزت نے کس طریقے سے کفار کی اتنے بڑے لشکر کو ذلیل اور رسوا کر کے مدینے کے گرد سے واپس بھیج دیا. اس طریقے سے اپنی جان بچا کر کے بھاگے کہ خود ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. جیسے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا، وہی حال ان کے ساتھ ہوا کہ خود ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا تھا. نہ مسلمانوں نے ان پر کوئی بہت بڑا حملہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی صورتحال بنا دی کہ ان کو خود اپنی اپنی جان بچا کر کے بھاگنا پڑا. تو اسی کو فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ حقیقت میں عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے ذلیل اور رسوا کر دے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہاں پر اللہ رب العزت ہی کی طاقت اور قدرت اور اس کی صفات کا اعلان ہے کہ آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے دن میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے، دن کا حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر گرمیوں کے دن میں دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے. جو حصہ سردیوں کے دن میں رات کا حصہ ہوتا ہے وہ گرمیوں کے دن میں دن کا حصہ بن جاتا ہے، دن میں شامل ہو جاتا ہے. تو تولج اللیل فی النہار، آپ ہی رات کو دن میں، اور وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور آپ ہی زندے کو مردے سے نکالتے ہیں. یعنی انڈا بے جان چیز ہے، اس سے اللہ رب العزت ایک جاندار بچہ پیدا فرما دیتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور مردے سے زندے کو پیدا فرما دیتا ہے. اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ جسے چاہتے ہیں اسے بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں. جس کو اللہ رب العزت وہ رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے وہ خود حساب نہیں لگا پاتا کہ ہمارے پاس کہاں سے رہا، کدھر سے آ رہا. اتنی تو امید نہیں تھی جتنا چلا آ رہا. وترزق من تشاء بغیر حساب، آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں. اب مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے، جن کفار نے احزاب کے موقع پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا. کچھ بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی اس کی، کچھ اس طریقے کے معاملات ہوئے تھے جس پر یہ آیت نازل ہوئی. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا جگری یار مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو نہ بنائے، اللہ کے دشمنوں کو اپنا جگری یار نہ بنائے. صاف منع فرما دیا گیا. معاملات کر سکتے ہیں آپ، لین دین کر سکتے ہیں آپ، اخلاق تم اسلام کا بہترین اور سب سے اعلیٰ جز ہے. آپ اخلاق کی تمام صورتیں ان کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریے. اور یہ چیز حکم بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ کام کر کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، سلوک کرنا ہے، بہترین انداز سے پیش آنا ہے. تجارت بھی ان کے ساتھ کرنی ہے، معاملات بھی کرنی ہے، لیکن ان کو اپنے دل کی گہرائیوں کے راز کا مالک نہیں بنانا ہے، اپنا جگری یار نہیں بنانا ہے. ولی اصل میں اس کو کہتے ہیں جس میں ایسی گہری دوستی ہو جائے کہ پھر دونوں کے مقصد ایک ہو جائیں، زندگی کے جینے کا، معاملات کو کرنے کا مقصد ایک ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے دشمن اور مومن کا مقصد ایک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے دشمن کا مقصد اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو دنیا سے مٹانا، اور مومن کا مقصد اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو دنیا میں لاگو کرنا. تو دونوں کا مقصد ایک ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسا معاملہ، ایسا دوست نہیں بنانا جس میں تمہارا اور اس کا مقصد ایک ہو جائے. سب کچھ اچھا انداز سے کرنا ہے، مطلوب بھی ہے، حکم بھی ہے، کرنا ہے، لیکن جگری یار نہیں بنانا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اگر کسی شخص نے اللہ کے دشمنوں کو اس طریقے سے اپنا جگری یار بنایا کہ اس کا اور اپنا مقصد کو ایک کر دیا،
اپنے دل کے راز کو یا مسلمانوں کے راز کو اس پر افشا کر دیا تو فلیس من اللہ فی شیء، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے. جاؤ انہی کے ساتھ. من تشبہ بقوم فہو من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ شمار کر دیا جائے گا. یہ اسی ایک چیز پر نہیں ہے، ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے اس پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم کو اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب، اسلامی اصول کے دائرے کے اندر رہنا ہے. کسی سے دوستی کرنا ہے تو اسلامی اصول، اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے. معاملات کرنا ہے تو اس دائرے سے میں رہ کر کے کرنا ہے، دائرے سے باہر نہیں نکلنا. اگر دائرے سے باہر نکلے تو قیامت کے دن جو حشر ان کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا. ہمیں پیروی کرنی ہے تو اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی، اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی. ہمیں اللہ کے دشمنوں کی پیروی نہیں کرنی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. الا ان تتقوا منهم تقا، ہاں اگر تمہیں دوستی کرنی پڑ جائے اس وقت جب کہ بچاؤ کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے ہو. یعنی مسلمان ایسے حالات میں پڑ جائے کہ جب اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے جان بچانا مشکل ہو جائے تو اس وقت ان سے معاملات کو کر سکتے ہیں آپ. ایسا معاملہ کہ جس سے مسلمانوں کی عزت و آبرو، ان کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے. الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه، اور اس بات سے اللہ رب العزت تمہیں خود ڈرا رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اس لیے کہ اللہ کا دشمن جس کو اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ، سورہ ممتحنہ اور دوسری کئی صورتوں میں واضح طور پر کھول کر کے کہہ دیا ہے کہ تم اگر اپنے دشمنوں سے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرو گے تو تم تو دوستی کر لو گے، تمہارا دل تو صاف ہوگا، لیکن اس کا دل اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کر دو. جب تک تم اسلام کے دائرے میں رہو گے اس کا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہو سکتا. تمہارا دل صاف ہو جائے گا، تم صاف دل سے اس سے دوستی کر لو گے، لیکن اس کے دل میں تمہاری طرف سے کھوٹ ہوگا. وہ کسی بھی وقت موقع پا کر کے تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر میں رہے گا لازمی. کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ تم کو نقصان نہ پہنچائے. وہ یہ اللہ کا، جب اللہ نے اعلان اپنے کتاب میں کر دیا تو ہم اس کو الگ کر ہی نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ. اب پھر اللہ رب العزت اس کو واضح فرما رہا کہ دیکھو چھپا کر کے نہ رکھنا دل میں کچھ. کیا یہاں پر تو سامنے پر آ کر کے اعلان کر دو کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، لیکن دل میں چھپا کر کے رکھو. آپ فرما دیجئے کہ تم جو کچھ اپنے دلوں میں چھپا کر کے رکھتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اس کا سب کا علم اللہ کے پاس ہے، سب کچھ وہ جان رہا ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. تو دیکھو دل کے اندر کچھ چھپا کے نہ رکھنا، چھپا کے رکھو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا. اللہ سب کچھ جان رہا ہے، وہ فیصلہ اس کے مطابق کرے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت تمام چیزوں پر قادر ہے. یعنی ہر چیز پر قدرت اور طاقت اللہ ہی کی ہے، وہ جس طریقے سے چاہے گا جو چاہے گا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.